یہ ان لوگوں کی بھول، کم نظری اور کوتاہ اندیشی تھی۔ قدرت ان کی باتوں پر ہنس رہی تھی کہ ارے نادانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ ابو طالب پر نہیں، خدا پر تھا۔ ابو طالب مر گئے مگر خدا زندہ ہے۔ ہاں ہاں، تمہاری آنکھوں نے ابو طالب کی موت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مغموم و افسردہ دیکھا ہے، مگر یہ غم اور افسردگی اس لیے نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے سہارا ہو گیا۔ یہ تو قرابت، خون، تعلقات اور فطری لگاؤ کا غم تھا۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنی دنیاوی اور غرض مند غموں کے پیمانوں سے ناپنے کی غلط کوشش کی۔ یاد رکھو، جان لو، اچھی طرح سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کسی سہارے اور وسیلے کی ضرورت نہیں۔ جس خدا نے اسے نبی بنا کر بھیجا ہے وہی اس کا محافظ، نگہبان اور سب سے بڑا سہارا ہے۔ اور تمہاری اس دنیا کے سہارے تو کچے دھاگے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ ذرا اونچ نیچ ہوئی اور یہ دھاگے یا تو بکھر گئے یا ٹوٹ گئے، مگر خدا کا سہارا نہیں ٹوٹ سکتا۔ غم اور مصیبتیں تو اس تعلق، رابطہ اور سہارے کو اور مضبوط بناتی ہے۔ غم سے دل میں ایک خاص گداز پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اس نے ان مقدس نفوس کو جن سے دنیا کی اصلاح و رہبری متعلق کی ہے، غموں، مصیبتوں، پریشانیوں اور سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے۔ عیش و تنعم کی فضا ہدایت و اصلاح کے مقدس پودے کے لیے سدا ناسازگار ثابت ہوئی ہے۔ دوسرے کا غم وہی شخص اچھی طرح جان سکتا ہے جو خود غم و آلام کا شکار رہا ہو۔ بھوک کی شدت اور تکلیف فاقہ کشوں سے پوچھیے، یہ شکم سیر اور پیٹ بھرے اسے کیا جانے۔ جس کسی کی بوائی بھی نہ پھٹی ہو وہ غم نادیدہ پرائی پیڑ کیا سمجھے۔ ابو طالب کی موت کا غم ابھی تازہ ہی تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگسار شریک حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن بیمار رہ کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ آگے پیچھے ایک چھوڑ دو غمخوار اور شفیق عزیزوں کا اٹھ جانا کوئی معمولی حادثہ نہ تھا۔ غموں کے دو پہاڑ تھے جو تھوڑے تھوڑے وقفے سے ابن عبداللہ پر ٹوٹ پڑے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان غموں کو صبر و شکر کے سہارے برداشت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کی بشارت اور اپنے وعدۂ معیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تھاما، مگر کسی سانحے کو محسوس کر کے اس سے متاثر ہونا انسانی فطرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دوہرے حادثوں کا اثر ہوا۔ اس سال کو آپ عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا کرتے تھے۔ ابو طالب کی موت پر ہی کافروں نے خوشیاں منائی تھی، اور اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال نے ان کی مسرتوں میں اور اضافہ کر دیا۔ دشمنی آدمی کو بہت تنگ دل اور بے رحم بنا دیتی ہے، یہاں تک کہ اپنے حریف اور مد مقابل کی پریشانی اور مصیبت زدگی پر دکھ کی جگہ خوشی ہوتی ہے۔ کافر سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غمخوار دوست، عزیز اور تمام سہارے ایک ایک کر کے اٹھتے جا رہے ہیں۔ بس کوئی دن میں یہ ترقی تمام ہونے والی ہے۔ جو نبی معاذ اللہ اپنے شفیق چچا اور غمگسار بیوی کو موت سے نہ بچا سکا، وہ اپنے دین اور اس کے ماننے والوں کو کیا بچا سکے گا۔ آسمانوں کی خبر دینے والا زمین کی مصیبتوں کو نہیں ٹال سکتا۔ نادانی کے ظن و تخمین، جہالت کے اندیشے